خدا کے واسطے آپ میری بات کو غزہ میں نہ لے جانا، یقین جانو میں روتا بھی ہوں دکھڑا۔ مجھے بہت بڑے شیخ الحدیث نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا عبداللہ نہار کیا بات ہے، تقریر بعد میں کرتا ہے، رونا شروع کرتا ہے، کوئی بات ہے بتا۔ میں نے کہا حضرت جی آپ کو مجھے اٹھنے نہیں دینا، مجھے آپ بتاؤ میں کیوں ہنسوں؟ میرا ہنسنا بنتا ہے؟ میں بیٹیوں کی طرف دیکھتا ہوں، چہرہ دیکھ کے میرا شرم سے جھک جاتا ہے، گلے میں دوپٹہ کوئی نہیں، کھلا گلا پہنے ہوئے ہیں، شلوار پنڈلیوں تک آئی ہوئی ہے۔ خدا پاک کی قسم مجھے مولانا بتاؤ کہ اس حالت میں میری بچی ہو، خدا کی رحمت آتی ہے، اللہ کا قہر آتا ہے۔ مولانا کی آنکھ سے یوں کر کے آنسو نکلا، کندھے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے مولانا تیرا رونا جائز ہے۔ میں نے کہا مولانا بتاؤ مجھے ہنسنا بنتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا، لبیک یا رسول اللہ کہنے والا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والا، تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا، اور میرے عزیز و حالین فراز کے اندر نبی علیہ السلام کی توہین ہو، اس کے وزیر اعظم کا کارٹون تصویر بنا کر تمہارے گجر خان کے روڈ پہ اس کے اوپر بھیجا کر دیا گیا، ہر دیندار بے دین اس کے اوپر جوتے رکھ کے کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دے رہے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی تصویر کو تو پیروں کے اندر لے لیا اور محمد عربی کی تصویر کو اتار کر نالی کے اندر پھینک دیا۔ بتاؤ یہ اس کے رسول کہنے کا گناہ ہے؟ عرضی وہاں جاتی ہوگی یہ بڑا اس کے رسول ہے، اس نے اپنے پیروں کے نیچے فرانس کے وزیر اعظم کی تصویر لے کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے او ظالمو تم اس کے رسول ہو، تم اللہ اکبر نعرہ محمدی والا بناتے ہو، سورت محمدی کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا الہ العالمین کرونا وائرس کیوں آیا؟ کہا میرا بندہ جا گجر خان والوں سے جا کے کہہ دے دسمبر جنوری کے مہینے میں برف کے گولے مری میں جا کر برف کے گولے بنا کے کھیلنے میں جنہیں سردی نہ لگے اور سردی فجر کی نماز کے وقت وضو کرنے میں لگ جائے، فرمایا ایسے آدمی مری تو جائیں گے مکے مدینے نہیں آئیں گے۔ وہاں مریض کے اندر برف کے گولوں سے کھیلتے ہیں، نارال کاغان کے اندر کھیلتے ہیں، اور مسجد کے اندر شور ہوتا ہے گیزر کیوں نہیں چلایا، ٹھنڈا پانی کیوں ہے؟ اور میرے عزیزوں کون سا ایسا سوراخ ہے کہ جہاں سے نے اللہ کی نافرمانی کو اپنے گھر میں روکا ہو؟ سب کچھ امریکہ نے کیا، سب کچھ برطانیہ نے کیا، سب کچھ اسرائیل نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں دودھ کا دھلا ہوا۔ میرے سمیت آپ اور میں سارے گھر جائیں اور رات کو سونے سے پہلے صبح فجر سے لے کر رات تک میرے عزیزوں شمار کریں انگلی کے اوپر کہ کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنی اللہ کی فرما برداریاں کی۔ مولانا کون سا موضوع لے کے بیٹھ گئے؟ میں آج اندر کی بات، اندر کا دکھڑا آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو ہم زبان پر مارے وہ اندر دل میں کوئی نہیں۔ نام ان کا لیتے ہیں جنہوں نے بدر احد کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور میرا عزیز و ناراض نہ ہونا، کرتوت اور حالات اپنے، ہر کوئی بندہ اپنے گھر کے حال کو جانتا ہے۔ کتنی اللہ سے محبت ہے صبح ہی دیکھ لینا، جس نے اپنی دکان کے اوپر، اپنی ریڑھی کے اوپر سورہ یاسین لکھوا رکھی ہے، جس نے اپنی دکان کے اوپر ایک تختی پہ چاروں کل لکھوا رکھے ہیں، جس نے اپنی دکان کے اوپر لا الہ الا انت، اور جس نے اپنی دکان کے اوپر لا هذا بالفضل ربی لکھوا رکھا ہے، اس کے پاس چلے جانا، چہرے پر داڑھی بھی ہوگی، ناراض نہ ہونا، داڑھی ہو یا نہ ہو اس معاملے میں سارے برابر ہیں، سر پہ ٹوپی بھی ہوگی، اور 10-20 روپے نہیں 100-200 روپے کلو کی آوازیں لگا رہا ہوگا، اس کے پاس جا کے کہنا اللہ کے نام پہ دے دے، پہلے تو 10 باتیں سنائے گا، 10 باتیں سنانے کے بعد ریڑھی کے اوپر سارا تلاش کرے گا، جب کچھ نہیں ملے گا تو ریڑھی کے ساتھ کچرے کا ڈبہ پڑا ہوگا، اس کے اندر سے فروٹ اٹھائے گا جس کے اندر کیڑے بھی ہوں گے اور 4-5 طرف سے داغی ہوگا، اور ہاتھ پہ رکھ کے کہے گا ہٹا کٹا کوئی محنت مزدوری کیا کر، لہن کھا کے دعا کری۔ ایک فقیر کسی کی دکان پہ گیا اور جا کے کہا اللہ کے نام پر دے، اس نے گلا سڑا پھڑ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، مسکرانے لگا کہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ دیا ہے، پھر اپنی
जेब में से उसकी जितनी ताकत थी पैसे निकाले और पैसे निकाल के कहने लगा इसके मुझे अच्छे अच्छे दाने दे दे। जब उसने 100 रुपए का नोट हाथ के अंदर पकड़ा, कहने लगा बता अपनी मर्जी के लेगा या मेरी मर्जी के लेगा? उसने कहा अपनी मर्जी से दे। फिर दाना निकाल निकाल के दिखाया, कोई दागी तो नहीं है। फिर उसको अपने कपड़े से साफ किया, फिर तराजू में डाल के उसे तोला, फिर थोड़ा सा ज्यादा ही दे दिया। क्या याद करेगा, ज्यादा ही ले जा। जब थैली में उसने 2 दाने फ्रूट के डाले, उसने थैली से दाने निकाले, अपनी दूसरी हथेली पे रखे, आसमान की तरफ मुंह करके रोने लग गया। अल्लाह जब मैंने अपने लिए मांगा तो मुझे ये दे दिया, जब मैंने तेरे लिए मांगा तो मुझे ये दे दिया। और सुनो, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर फकीर आया, उसने आके कहा कर भला हो भला। और ताजा ताजा अंडा पराठा मेरी प्लेट और मेरी चंगेरी में आया हुआ था। मेरे पराठे को पीछे किया और रात की रोटी मैंने यूं करके देखी और उसके ऊपर मैंने कहा कुछ है पड़ा हुआ। बीवी ने कहा फ्रीजर है, ठंडा है तो ठंडा ही दे दे। खुद गरम खाया, खुद ताजा खाया, खुद आमलेट खाया, खुद रोटी खाई और रात की रोटी और सालन का वो उसे दे दे। इस आदमी ने अल्लाह को अपने बराबर भी नहीं समझा, नीचे समझा। एक फकीर दरवाजे पर आया, उसने कहा दे अल्लाह के नाम पर। पराठा गरम गरम था, उसने आधा तोड़ा, कहले आधा तू खा ले आधा मैं खा लूं। इसने अल्लाह को इज्जत में अपने बराबर समझा है। और एक फकीर दरवाजे पर आया, उसने आके कहा दे अल्लाह के नाम पर। उसने बीवी से कहा मैं बाद में खाऊंगा, ये पराठा इस पे अंडा रख, जा अल्लाह के नाम पर दे आ। अल्लाह के नाम पे जाएगा, हर तरफ से हमारे घर में आएगा। अल्लाह भी मुस्कुरा के फरमाता है इसने अपनी इज्जत से ज्यादा अल्लाह फरमाते मुझे इज्जत दी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। और मेरे अजीजों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊँट की कुर्बानी नहीं मांगी, बेटा मांगा। भला बनता है बेटा मांगना? कोई ऐसी शरीयत है जब बेटे ज़िबा हो? फरमाया जब इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला का ऐलान होता है, फिर जानवर पे छुरी नहीं चलती, फिर बेटों पे छुरी चलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे बेटा इस्माइल लेटा हुआ है। और जब छुरी फिरने लगी, फरिश्तों ने भी देखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरिश्ते बोल उठे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब अपने कहने में गलत हो गए। जब कहा था क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह तूने सही फरमाया था व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। तुझे कत्ल करने वाले नजर आए, मेरी मोहब्बत में छुरी चलाने वाले नजर नहीं आए। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐसे अल्लाह मेरे अजीजों फरमाया मुझे पता है, बस चुप रहो। कौन देगा अल्लाह के नाम पे कुर्बानी? एक औरत आई मस्जिद नबवी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा तक रही है, मुसलसल तक रही है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत की बेकरारी को देखा। ढेर उम्र की बुढ़ड़ी माई थी। अल्लाह के नबी उसके पास चले गए। आपने फरमाया अम्मा क्या देखती है? अपने आंसू आंखों से छम छम निकालने लगी और कहने लगी मोहम्मद काश मेरा भी तेरे जैसा बेटा होता। मेरी ख्वाहिश है मैं उन्हें अपने हाथों से कपड़े सी सी के पहनाती। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अम्मा फिर क्या हुआ? अगर तेरे बेटा कोई नहीं, शान नबूवत अपनी जगह, अम्मा आज तू मेरी माँ बन जा, मोहम्मद तेरा बेटा बन जाएगा। मुस्कुरा के कहने लगी बेटे अगर मैं तेरे लिए कोई कपड़ा सी के लाऊं तो पहनेगा? हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा पास खड़े थे, या रसूलल्लाह ये बुढ़ड़ी बुला के चली गई। आपने फरमाया इसके अंदाज़ गुफ्तगू में मुझे मेरी माँ अपना याद आ गई, मुझे अम्मा याद आ गई मेरी। कुछ दिन के बाद वो औरत आई, वो जोड़ा लेके हुजूर के पास आ गई। आपने कबूल फरमाया। कहने लगे एक बात कहूं, नाराज तो नहीं हो गया? आपने फरमाया नहीं। का मेरी ख्वाहिश है ये जो हाथों से सी के लाई मैं तुझे पहन के देखूं, पहना के देखूं कैसा लगता है। सहाबा का झुरपट अपने दरमियान दाएं बाएं
صحابہ اکرام کو کیا اور وہ اپنا نبوت والا کرتا مبارک اتارا، اما جان کا سلا ہوا کرتا سے بہتر کیا، رحمت دو عالم علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ اما کیسا لگ رہا ہوں؟ خدا کی قسم محبت کرنے والے بے ادب نہیں ہوا کرتے، با ادب ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کیسا لگ رہا ہوں؟ اگر وہ کہتی بڑا کرتا پہن کے سونا لگ رہا ہے تو کرتے کا شان زیادہ ہو جاتا، آمنہ کے لال کا شان کم ہو جاتا۔ ماں بھی تھی بڈڑی، ہمارے ہاں تو 50 سال کے اوپر کی عورتیں کہتی میں تو پاگل ہو گئی، مجھے پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں لگتا، چابیاں پتہ ہے کہاں رکھی ہے، چوڑیاں پتہ ہے کہاں رکھی ہے، یہ پتہ ہے بیگم کی بہو کی سونے کی چیزیں کہاں رکھی ہے، ہر چیز کا پتہ، لیکن اسے مسلح نظر نہیں آتا۔ رات کے اندھیرے میں نوٹ تو نظر آتا ہے، مسلح نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، غیبت کرنے میں زبان تو چلے گی، ذکر کرنے میں اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں یہ اللہ جل شانہ کے دین سے، اللہ سے بہت بڑی اس کی محبت سے دوری ہو گئی۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے اماں کیسا لگ رہا ہو؟ اگر کہتی محمد عربی کپڑا پہن کے سونے لگ رہے ہو تو کپڑے کا شان زیادہ ہوتا۔ کہتی اے آمنہ کے لال جب تک کپڑا میرے ہاتھ میں تھا اس کپڑے کی حیثیت کچھ نہیں تھی، جب کرتا بلکہ تیرے بدل پہ آیا تو تیرے وجود کی برکت سے میرے کپڑے کا شان بھی اونچا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی لے کے چلی گئی۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود آئے، اللہ کے نبی کے کرتے کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا تو بڑا پیارا سلا ہے، اللہ کے نبی دیکھو کیسی باریک باریک سلائی ہوئی، کیسے پیارے انداز سے بنایا۔ رحمت دو عالم مسکرائے اور آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود لگتا ہے یہ کرتا تجھے پسند آ گیا۔ عبد الرحمن بن عوف لگتا ہے کرتا تجھے پسند آ گیا۔ کہا یا رسول اللہ لے گا کبھی؟ سیدنا صدیق صحابہ پاس کھڑے تھے، صحابہ کہتے ہیں کون یہ ماننے لگ گئے، ابھی تو کرتا دے کے کہیں 2-4 دن تو پہننے دے، لیکن یہ آگے بڑھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اسی وقت اپنا قمیص کرتا مبارک اتارا اور اپنا پرانا پیمد والا کرتا پہن لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو کرتا دیا، آپ نے اس کو بڑے پیارے انداز میں طے کیا، اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، صحابہ چاروں طرف ہو گئے، کہنے کہ عبد الرحمن بن عوف مدینے کا تاجر ہے، کپڑے کی تیرے پاس کمی نہیں، کپاس کی تیرے پاس کمی نہیں، دنیا کے ساز و سامان کی تیرے پاس کمی نہیں، بھلا کیا ضرورت تھی 2 دن بعد کرتا مانگ لیتا، تیرے پاس کیا کپڑے کی کمی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے حضور کے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے بات کرتے کی ہوتی تو دنیا کا نایاب سے نایاب کپڑا میرے پاس موجود ہے، اصل بات تمہیں آج بتاؤ کہ رحمت والے نبی کے تن سے لگا ہوا میں نے کرتا کیوں لے لیا؟ رب کعبہ کی قسم یہ پہنوں گا نہیں، عزت کے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنے سارے گھر والوں کو کرتا دکھاؤں گا، پھر میں اس کرتے کو اونچی جگہ رکھوں گا، پھر سارے گھر والوں کو وصیت کروں گا جب میرا انتقال ہو جائے نیا کپڑا لانے کی ضرورت نہیں، رحمت والے نبی کے بدن سے لگا ہوا کرتا مجھے کفن کے طور پہ پہنا دینا، قبر میں جاؤں گا قیامت کے دن اللہ مجھے سامنے کھڑا کرے گا اور کہ عبد الرحمن کیا لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ جھولی خالی ہے، کفن کے طور پہ تیرے محمد کا کرتا لے کے آ گیا۔